جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ کی امان میں ہوں گے اور میری دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو دائمی خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کو دائمی آسانیاں دے، خوش باش رکھے، ہر بدی سے بچائے، ہر نیکی کے قریب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمتیں کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آسانیاں کرے، آمین۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانی پیدا فرمائیں، اللہ تعالیٰ میرے پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ تو آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ویورز، کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے جی رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کے لیے جی رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپنے لیے جیتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپنے دین کے لیے جی رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں دنیا کے لیے جی رہا ہوں۔ مختلف یہ اپنی اپنی جو ہے یہ سوچ ہے، اپنے اپنے یہ جو ہے بندہ جو ہے وہ مبالغہ آرائی کرتا رہتا ہے کہ میں اس لیے جی رہا ہوں، میں اس لیے جی رہا ہوں۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہم یہ جتنے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ماں باپ کے لیے جینا، اولاد کے لیے جینا، یا جو بھی میں نے آپ کو بتایا، ان میں سے ہم کسی کے لیے بھی نہیں جیتے ہیں۔ ہم اگر جیتے ہیں تو صرف اس ایک جملے کے لیے جیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جن لوگوں کی زندگی میں لوگ کیا کہیں گے یہ جملہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ لوگ ہمیشہ تکلیف میں، ہمیشہ پریشانی میں، ہمیشہ اذیت میں، ہمیشہ مشکلات میں رہتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی زندگی میں یہ جو جملہ ہے وہ پر اثر نہیں ہے، کم اس پہ ان پہ اثر رکھتا ہے، ان کی زندگی میں اتنی ساری آسانیاں ضرور ہیں۔ ابھی آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ اس ایک جملے کی ایک انسانی زندگی پہ اتنا زیادہ اس کا اثر انداز ہونا وہ کیسے۔ تو میں اسی حوالے سے آپ سے بات کر رہی ہوں، اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ہم ہمیشہ اس جملے کو ہم نے محور بنایا ہوا ہے اور ہم اسی کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یہ ہمارا فطری طور پہ آپ سمجھ لیں یا ہم نے خود اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ مسلط کیا ہوا اس جملے کو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کسی کی بیٹی کی اگر شادی ہے اور وہ شادی جو ہے وہ شرعی طور پہ جیسے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ویسے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں، ہم جو معاشراتی جو ہمارے رسم و رواج ہیں، ہمارے رہن سہن ہیں، کچھ ہم نے ہندوؤں سے اپنائے ہیں، ان جو رسم و رواج کی جو مشکلات کو ہم مینج کرنے کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے ہم اتنی زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں، ہم ادھار مانگتے ہیں، ہم قرضے کے نیچے آ جاتے ہیں۔ ہم اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں باتیں بتائیں، جو نکاح کا طریقہ بتایا، جو سادگی بتائی، اس کو ہم پیچھے رکھ کے ہم جو معاشراتی جو ہمارے رسم و رواج ہیں، مختلف ملکوں سے، مختلف فرقوں سے ہم نے لیے ہیں، ہم اس کو سامنے رکھ کے اپنے جو ہمارے دین کے، ہمارے اسلام کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو پیچھے رکھ کے ہم رواج کو آگے رکھتے ہیں، تو ہم اس ایک جملے کو اس وقت یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ معاشرے میں وہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا۔ ہم نے اپنے ذہن کے اوپر یہ جملہ اتنا زیادہ مسلط کر لیا ہوا ہے کہ اس جملے کی جو تکلیف ہے اور اس کی جو اذیت ہے، اگر آپ کبھی غور سے سوچیں تو ہم صرف اسی جملے کے گرد گھوم رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کے لیے ہم ظلم بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم زیادتی بھی کرتے ہیں، ہم حرام بھی کماتے ہیں، ہم حلال بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم حق بھی مارتے ہیں، ہم چھینتے بھی ہیں، ہم ڈاکہ، مطلب انسان سارا کچھ اس ایک جملے کے لیے کر رہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اپنی لامحدود خواہشات کو کہ میں یہ کروں گا، میرے پاس گاڑی ہوگی، اگر میرے پاس گاڑی سے موٹر سائیکل آ جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میرے پاس بڑا گھر نہیں ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس فکرے کو ہم نے اپنے اوپر لبادے کی طرح، ایک لباس کی طرح ہم نے اوڑھا ہوا ہے اور اس کو لے کر ہم پھر رہے ہیں، اور اسی کے ہم جو ہیں وہ اسی جملے کے دسترس میں ہیں، اور یہ جملہ ہم سے ہر وہ کام کروا رہا ہے جو ہم نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں، جو ہم کرنے سے قاصر بھی ہیں پھر بھی ہم وہ کرتے ہیں۔ ہم بیٹی کی شادی سادگی سے بھی کی جا سکتی ہے، نکاح کے جو لفظ ہیں وہ پاک ہیں، وہ آپ ادائیگی اس کی کر کے 4 گواہ بلا کے آپ بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں، بیٹے کی شادی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دین میں، مذہب میں کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ ہم نے ضروری یہ جو رسم و رواج ان کو دیکھنا ہے۔ عزت سے بچوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم اس ایک جملے کی گرفت میں اس حد تک ہم قید ہو چکے ہیں کہ ہم ہر چیز کرنے پر راضی ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کی، تمہارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، تمہارے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، تمہارے پاس اچھا گھر نہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو بندہ آپ کو بات کر رہے وہ آپ کو یہ ساری چیزیں فراہم کر رہے؟
وہ آپ کے لیے کوئی تکلیف اٹھا رہا ہے، وہ آپ کی کوئی ہیلپ کر رہا ہے، تو اس کی ایک اس جملے کو آپ اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں جب وہ آپ کو اہمیت نہیں دے رہا، آپ کی ضروریات کو نہیں سمجھ رہا، آپ کی کسی تکلیف کو نہیں وہ فیل کر رہا؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے کہنے سے آپ کیوں اتنا ڈر رہے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، کہ میں یہ نہیں کروں گا تو لوگ مجھے یہ کہیں گے، میں یہ نہیں کروں گا تو لوگ مجھے یہ کہیں گے؟ اس لیے آپ لوگوں کی اس فکرے کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں، کوشش کریں کہ اس فکرے کو، اس جملے کو اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ آسانی میں ہو جائیں گے، خوشی میں ہو جائیں گے، بہت سارے عذابوں سے باہر نکل آئیں گے، بہت ساری آسانیاں میں آ جائیں گے اور خوشی میں آ جائیں گے، ایک دل کو تسکین ہوگی۔ ہمارے نبی نے اس زندگی کو بڑا آسان کر کے بیان فرمایا ہے، یہ زندگی اتنی مشکل نہیں ہے، اس میں نکاح مشکل نہیں ہے، اس میں رہن سہن مشکل نہیں ہے، اس میں کھانا پینا مشکل نہیں ہے۔ ہم نے یہ جو رواج ہیں، یہ جو ہمارے معاشرتی جو ہماری پابندیاں ہیں، ہمارے معاشرتی رواج ہیں جو ہم نے دوسرے فرقوں سے، دوسرے جو مذاہب ہیں ان سے ہم نے اپنائے ہیں، ان میں ہم اس طرح سے اپنے آپ کو قید کر چکے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو ہمیں تعلیم دی، جو تربیت کی، اس کو ہم نے پس پشت ڈال دی ہے اور ہم تکلیفوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ماں کی خدمت کر رہا ہے تو وہ دل سے خدمت کرے، وہ اس لیے نہ کرے کہ میں اگر ماں کی خدمت نہیں کروں گا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ مطلب خدمت تو وہ کر ہی رہا ہے، لیکن وہ اگر فکرے کو اس طرح سوچے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں اس لیے کر رہا ہوں، تو اس کی وہ نیکی ساری ضائع ہو جائے گی۔ اگر کوئی والد ہے وہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر رہا ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے لوگ بڑا اچھا کہیں گے، میری تعریف کریں گے، نہیں۔ وہ اگر بچے کی جو تعلیم ہے، جو بچے کی تربیت ہے، وہ اپنے فرض سمجھ کے کرے تو اس کے لیے یہ چیز اجر بھی آئے گی، اس کے بچے کی تربیت پہ ایک اچھا اثر پڑے گا اور اس کا جو بچہ ہے وہ اس معاشرے میں جو ہے وہ سر اٹھا کے جی سکے گا۔ کبھی بھی آپ کچھ بھی کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، تو اس جملے کو مداخلت کرنے کی بالکل بھی اجازت نہ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ جو بھی کرتے ہیں اپنی مرضی سے کریں، اپنی منشا سے کریں، اپنی سوچ کے مطابق کریں، کسی کو کہے گئے اس جملے کو اپنے دماغ کے اوپر سوار نہ کریں، تو آپ بالکل آسانی میں ہو جائیں گے۔ اور میری کوشش بھی یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے جو ٹاپک ہیں وہ ڈسکس کروں کہ جس میں آپ آسانی میں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیفوں سے بچا لے۔ تو آپ جو ہے کوشش کیا کریں کہ اس ایک جملے کی خاطر بالکل بھی نہ جئیں۔ اگر کسی نے ماں کی خدمت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اپنا فرض سمجھ کے کرے۔ اگر کسی نے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اپنا فرض سمجھ کے کرے۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنی ہے تو دکھاوے کے لیے نہ کرے، لوگوں کے لیے نہ کرے، اپنے اللہ کے لیے کرے، اپنے لیے کرے، اس بندے کی آسانی کے لیے کرے۔ اگر کسی نے کوئی فلاح کا کام کرنا ہے تو وہ بھی اسی طرح اس چیز کو کبھی بھی اس جملے کو اپنے اندر جگہ نہ دے، اس کو محور نہ بنائے، اس کو بالکل بھی اس کے گرد نہ گھومیں۔ یہ جملہ آپ کے اوپر مسلط ہوگا تو آپ تکلیفوں کا شکار ہو جاؤ گے، آپ مصیبتوں میں گر جائیں گے۔ گرا ہوا ہے آج کا انسان مصیبتوں میں اسی لیے گرا ہوا ہے کہ اس نے اس جملے کو اپنے اوپر اس حد تک مسلط کر لیا ہے کہ وہ نیکی بھی کر رہا ہے، بدی بھی کر رہا ہے، مظالم بھی کر رہا ہے، ڈاکے بھی ڈال رہا ہے، حرام بھی کما رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، اس ایک جملے کے لیے کہ لوگ ہمیں بلے بلے کریں گے، لوگ اگر نہیں ہوگا تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں اس کی معافی چاہتی ہوں۔ میرا مقصد بھلائی ہی ہے، بھلی بات بتانا ہی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی جو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور آگے شیئر بھی کر دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔